مسلمانی انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ اب آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان عظیم دانشور مفکر اسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ احکام القرآن کے حوالے سے مسلسل گفتگو چل رہی ہے خاندانی نظام کے مسائل میں۔ گزشتہ نشست میں اس پر بات ہوئی تھی کہ مغربی دنیا میں خاندان بکھرنے کی جو شکایت بڑھتی جا رہی ہے، مغربی دنیا کے خاندانی نظام کے بکھرنے کے اسباب کیا تھے، کیا ہیں، ان میں سے دو چار کا ذکر کیا۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہمارے خاندانی نظام کو خطرات، خدشات، چیلنجز کیا درپیش ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو۔ لیکن پہلے تھوڑا سا تاریخی پس منظر۔ خاندانی نظام میں نے بتایا تھا کہ نکاح، طلاق، وراثت، رضاعت، کفات، کفالت، یہ جو احکام ہیں نا خاندانی زندگی سے متعلق، ان کو خاندانی نظام کہتے ہیں۔ پرسنل لا کہتے ہیں، شخصی قوانین کہتے ہیں، آئلی قوانین کہتے ہیں، یہ اصطلاحات ہیں۔ جب 1857 میں انگریزوں نے یہاں اپنی حکومت قائم کی، تاج برطانیہ نے، تو یہاں جو مروجہ نظام تھا وہ ختم کر دیا انہوں نے۔ زبان بھی ختم کر دی، نظام بھی ختم کر دیا۔ زبان تبدیل کر دی، پہلے زبان فارسی ہوتی تھی سرکاری، یہاں کی دفتری زبان، سرکاری زبان، عدالتی زبان فارسی ہوتی تھی، ختم کر دی۔ عدالتی نظام ہوتا تھا فتاوی عالمگیری، ایک حنفی کے مجموعہ تھا، ختم کر دیا۔ تعلیمی نظام تھا درس نظام، ختم کر دیا۔ اس کی جگہ جو نیا نظام لائے، برطانیہ کا نظام نافذ کیا ہے۔ تو باقی معاملات میں تو فوجداری میں، دیوانی میں، لین دین میں، سارے معاملات پہ اپنا قانون نافذ کر دیا انہوں نے۔ لیکن انہیں دقت پیش آئی کہ مسلمان نکاح طلاق تو مذہب کے مطابق ہی کرتے ہیں، اور اب تک کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ کسی مسلمان خاندان کو اگر کوئی نکاح، طلاق، وراثت کا مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ پوچھتا کس سے ہے؟ اور سب سے پوچھتا ہے، والد صاحب سے پوچھے گا۔ یہ مسلمانوں کا روایت بھی ہے، ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے۔ تو ان کو یہ دشواری پیش آئی، کمیشن بیٹھا ان کا کہ یار باقی فوجداری بھی تبدیل کر لی ہے ہم نے، دیوانی بھی تبدیل کر لیے ہیں، سسٹم عدالتی تبدیل کر لیا ہے، زبان بھی تبدیل کر لی، سارا، لیکن یہ معاملہ نہیں چلے گا کیونکہ عام مسلمان نکاح، طلاق، وراثت، میاں بیوی، بچے، یہ مذہبی کی بنیاد پہ چلتے ہیں، یہاں انہیں تبدیلی مشکل ہو جائے۔ چنانچہ ایک کمیشن بیٹھا، انہوں نے رپورٹ دی کہ نہیں، یہ ان کو سہولت دینی ہوگی کہ خاندانی نظام میں یہ اپنے مذہب پر عمل کریں، اس کو مذہبی آزادی کے نام سے، کیا مذہبی آزادی دے رہے ہیں کہ نماز پڑھو، کوئی رکاوٹ نہیں، اعتکاف دو، کوئی رکاوٹ نہیں، اپنے نکاح، طلاق، وراثت کے معاملات اپنے مذہب کے مطابق کرو۔ تو یہ 1868 میں، 1857 میں قبضہ کیا تھا انہوں نے۔ 10 سال بعد، 11 سال بعد یہ ملک میں قانون نافذ ہو گیا کہ باقی معاملات ہم نے سب تبدیل کر دیے ہیں، لیکن خاندانی نظام جو ہے نا، ہندوؤں کو دھرم شاستر ان کی کتاب ہے، ان کا نظام ہے، ان کا اپنا خاندانی نظام ہے۔ ہندوؤں کو دھرم شاستر پر، اور مسلمانوں کو اسلامی شریعت، محمدی شریعت کہتے تھے۔ مسلمانوں کو دھرم شاستر پر، ہندوؤں کو دھرم شاستر پر، اور مسلمانوں کو اسلامی شریعت۔ 1857 میں قبضہ کیا تھا انہوں نے۔ 10 سال بعد، 11 سال بعد یہ ملک میں قانون نافذ ہو گیا کہ باقی معاملات ہم نے سب تبدیل کر دیے ہیں، لیکن خاندانی نظام جو ہے نا، ہندوؤں کو دھرم شاستر پر، اور مسلمانوں کو اسلامی شریعت،
شریعت محمدیہ، اس پہ آزادی حاصل ہوگی، اپنے خاندانی نظام اس کے مطابق کریں۔ یہ 1868 میں ہو گیا، کیونکہ اس کے ممکن نہیں تھا، آج بھی ممکن نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آپ کی دانشوروں کو، یار کسی تبدیلی بھی کرو، عام آدمی نکاح طلاق مولوی سے پوچھ کے کرے گا، جو مرضی قانون نافذ کر لو، جو مرضی تم۔ عام مسلمان جو ہے نا نکاح طلاق کس سے پوچھ کر کرے گا؟ مولوی سے پوچھ کے کرے گا۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے، اس کو نہ انکار کیا جا سکتا ہے، نہ تبدیل کیا جا سکتا۔ انگریزوں کو یہ دشواری پیش آئی تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ اپنے فیصلے خود کریں گے۔ چلتا رہا۔ لیکن تبدیلی کے ساتھ ہوا یہ تو طے ہو گیا کہ مسلمانوں کے خاندانی معاملات شریعت محمدیہ کے مطابق طے ہو گئے، لیکن فیصلے کون کرے گا؟ انگریزی عدالتیں۔ فیصلے شریعت کے مطابق ہوں گے، اور فیصلے کرے گا کون؟ جج صاحب، انگریز سول جج اور انگریز جج کریں گے۔ اچھا، اب شریعت کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے اس وقت کچھ کتابوں کا ترجمہ کروایا گیا انگریزی میں، براہ راست یہ عربی علم نہیں، ہدایہ کا ترجمہ ہوا۔ محمد اللہ کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی گئی، سید امیر مرحوم نے لکھی، انگریز ججوں کی رہنمائی کے لیے، کہ انگریزی میں ترجمہ کر کے چند کتابوں پر ان کو دیا گیا کہ تم نے ان کتابوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو۔ یہ پالیسی اب تک چلی آ رہی ہے۔ اس پر اگر لطیفہ عرض کروں گا کہ جب ضیاء الحق مرحوم نے شرعی عدالتیں اور یہ شرعی قانون، یہ سوال ہم نے ایک سوال اٹھایا، یار قانون شریعت کا، لیکن جج جس نے فیصلہ کرنا ہے اس نے شریعت نہیں پڑھی ہوئی، وہ تو لا کالج میں پڑھ رہا ہے، وہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ جس نے شریعت نہیں پڑھی ہوئی، قرآن پاک کا ترجمہ نہیں جانتا، حدیث نہیں جانتا، سنت نہیں جانتا، شریعت نہیں جانتا، اس کو آپ کہیں کہ شریعت کے مطابق اس نے مقدمے کا فیصلہ کرنا قریب کرے گا کیا؟ اس پر ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے ساتھ جاتی ہے یار، قانون اس وہ پڑا ہوا ہے، فیصلہ اس قانون کے مطابق کرنا ہوگا، تو ترجموں سے گزارا ہو جائے گا۔ جج انگریز، علم ترجمے کا، فیصلے شریعت، یہ ایک مرغوبہ سا دیا گیا، اب تک یہی چلا رہا۔ اس وقت میرا انداز گفتگو کا یہی ہے، اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا، میں نے کہا یار شریعت نافذ کرنی ہے تو قاضی بھی شریعت کے ہونا، لا کالج کے نصاب میں تبدیلی کرو، شریعت پڑھاؤ انہیں، اب بٹھا جج بٹھا دو۔ قرآن کا ترجمہ تو جانتے نہیں ہیں، اور حدیث کا، سنت کا ترجمہ جانتے نہیں ہیں، اور قدوری کا ترجمہ جانتے نہیں ہیں، اور فیصلے شریعت کے مطابق کریں گے، کیسے کریں گے؟ ان کے ساتھ تو زیادتی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے۔ اس پر میں نے لطیفہ سنا، وہ لطیفہ سنا کے آگے چلتا ہوں۔ بھائی شریعت کے لیے قاضی بھی شریعت کے علاوہ نا، تو کیا خیال ہے؟ انگریزی پڑھانے کے لیے انگریزی پروفیسر لائیں گے یا فارسی کا پکڑ لیں گے؟ کالج میں انگریزی پڑھانی ہے، فارسی والا پروفیسر پکڑ لیں گے، انگریزی پڑھاؤ۔ یا انجینئرنگ پڑھانی ہے تو ڈاکٹر صاحب کو کھڑا کر رہے ہیں، میڈیکل والے کو۔ ایم بی بی ایس کا نصاب پڑھانا ہے تو انجینئر کو کھڑا کریں گے، جس کا کام ہے اس کو کھڑا کرو۔ یہ شروع سے ہی سن 1862 سے یہ بات چلی آ رہی ہے، قانون یہ ماہرین وہ، قانون یہ ماہرین وہ۔ تو میں نے اس وقت اسلام آباد کے ایک سیمینار میں لطیفہ سنا، میں نے کہا یار بات یہ ہے، واقعہ مجھے یاد آیا، مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ برطانیہ گئے ہیں تو پہلی جہاز تھا، ہوائی جہاز اس وقت عام نہیں ہوئے تھے، اور پہلی جہاز میں برطانیہ، بمبئی سے برطانیہ 2 مہینے میں پہنچتے تھے، سمندر پہ آہستہ آہستہ کھسکنا۔ تو مولانا شمس غازی جو کمپنی کا جہاز تھا نا کہ بھائی ہم 5-7 ساتھی ہوں گے 8-10، لیکن ہم کھانا ہمارا حلال کے مطابق الگ ہوگا۔ ہمارا کمپنی ہو، ہمارے کرایہ دار ہیں، بڑے کلائنٹ ہیں، کیا ہے تو ہمارا کھانا الگ ہوگا، 10 آدمی یا 12 آدمی یا 14 آدمی، تو ہمارا حلال ہوگا، حلال طریقے سے ہوگا، ہم آرام نہیں کھائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، وعدہ ہو گیا۔
اب ان کے لیے علیحدہ خوراک کا بندوبست ہوگا. 2 مہینے جہاں پہ رہنا ہے تو علیحدہ کھانا ہوگا, علیحدہ ہنڈیاں پکے گی. وہ پہل ہو گئے. ایک دن مولانا شبیر رحمانی کو شوق ہوا کہ جا کے دیکھو ہماری ہنڈیاں الگ کیسے پک رہی ہے. جا کے دیکھا ہنڈیاں تو الگ پک رہی ہے, لیکن باورچی جو ہے نا چمچہ دونوں میں ایک ہی لا رہا ہے. مولانا شوق جا کے ہمارا چمچہ الگ کرو یار. وہی چمچہ حرام ہے وہی حلال میں. مولانا شوق جا نہیں بھائی نہیں ہمارا چمچہ الگ کرو. تو میں نے جو الگ کروں سے کہا ہمارے چمچے الگ کرو یار. اگر شریعت نافذ کرنی ہے تو جج بھی کون ہو جو شریعت جانتے. لیکن ہمارے یہ شروع سے چلا رہا ہے, اب تک چلا رہا ہے. اب بھی ہمارے فیملی کورٹ کے جج صاحبان کو شریعت کو کوئی علم نہیں ہے, فیصلے شریعت کے مطابق کرتے ہیں. اور کام کس ہے 2-4 ترجموں سے 2-4 ترجمے ساتھ لگ رہتے ہیں اور اس سے فیصلے کرتے ہیں. لیکن ہمارا یہ ہوا کہ یہ مل گیا, سہولت مل گئی کہ مسلمانوں کے خاندانی نظام کے فیصلے شریعت کے مطابق ہوں گے اور ہندوؤں کے خاندانی نظام کے فیصلے دھرم شاستروں کی مذہبی فقہی کتاب ہے. ایک دفعہ مسئلہ پیش آ گیا, جھگڑا پیش آ گیا. ایک ہندو مسلمان ہوا تھا, آگے شادی کی. اب شادی میں دونوں مسلمان تھے. اب وہ جب وہ فوت ہوئے تو وراثت کا مسئلہ پیش آیا. عورت نے حصہ مانگا نا, باپ فوت ہوا, عورت نے حصہ مانگا کہ میرے باپ کی وراثت سے مجھے حصہ دیا جائے. میں مسلمان ہوں, باپ بھی مسلمان ہے, باپ ہندو سے مسلمان ہوا تھا, باپ بھی مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں. مسلمان میں بیٹی کو وراثت ملتی ہے, ہندوؤں میں نہیں ملتی. ہندوؤں کے مذہبی قانون میں بیٹی کو وراثت نہیں ملتی. اس نے کہا مجھے وراثت حصہ دیا جائے. اس کے باپ نے یہ موقف اختیار کیا کہ نہیں, میں مسلمان تو ہو گیا ہوں, اگر ہماری خاندانی روایت یہ ہے کہ ہم بیٹیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. عدالت نے رواج کو ترجیح دیتے ہوئے فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا, بیٹی کو حصہ نہیں دیا. کیونکہ ہندو تھا پہلے, ہندوؤں کا رواج ہے, تو رواج کو ترجیح حاصل ہے, تو یہ اس بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا. یہ عدالت نے فیصلہ کر دیا. اس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا پورے ملک میں. یہ کیا ہوا؟ پھر جب کلش چڑھی, اس میں قائد اعظم محمد جناب مرحوم نے بھی حصہ ادا کیا اور جمیل علماء ہند نے بھی. 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ نافذ ہوا. ان حضرات کی کوشش 1937 کی بات کرو, پاکستان بننے سے 10 سال پہلے. شریعت اپلیکیشن ایکٹ, جس میں یہ طے کیا گیا, یہ فیصلہ ہوا کہ اگر دونوں فریق مسلمان ہوں گے, کسی خاندانی نظام کے تنازع میں دونوں فریق مسلمان ہوں گے, تو ان کے فیصلہ رواج کے مطابق نہیں ہوگا, شریعت محمدیہ کے مطابق. اگر دونوں فریق مسلمان ہیں تو رواج نہیں, فیصلہ کس کے مطابق ہوگا؟ شریعت محمدیہ کے مطابق ہوگا. 1937 میں یہ ایکٹ نافذ ہوا, شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے نام سے. اس دوران اسی دورانیہ کی بات ہے, نئے نئے انتخابات ہوئے تھے سن 35 میں, صوبائی مقتبری تھی, تو صوبہ سرحد تھی. اب تو خیبر پختونخوا ہے, اس وقت سرحد کہلاتا تھا, شمال مغربی سرحدی صوبہ MWR. وہاں کی اسمبلی میں بل بھی ہوا شریعت بل کے نام سے. لڑکیوں کو وراثت نہیں ملتی تھی اور عملاً اب بھی نہیں ملتی. اس وقت قانون بھی نہیں ملتی تھی. یہ بل پیش کیا گیا اسماعیل خان کے جمیل علماء ہند کے MPA تھے, انہوں نے یہ بل پیش کیا کہ یہ کے مطابق قانون پاس کیا جائے کہ وراثت شریعت کے مطابق تقسیم ہو, لڑکیوں کو حصہ ملی. لوگوں پر یہ سوال پیدا ہو گیا ہے, بڑا دلچسپ سوال. سرحد کی اسمبلی میں برطانوی حکومت کے
دور میں بل پیش کی وراثت کی تقسیم کو قانونی بنایا جائے اور قانون نافذ کیا جائے کہ باپ یا باپ کے ورثاء لڑکی کو حصہ دینے کے پابند ہیں۔ یہ سوال کھڑا کر دیا گیا ہے، کیا کافر حکومت سے شریعت کے قانون کے نفاذ کا مطالبہ درست ہے؟ ہم نے جب بھاگنا ہوتا ہے تو بڑے راستے ہوتے ہیں شریعت کے نفاذ کے لیے بھاگنے کے لیے ہماری یہ ماسٹر بڑی بڑی انگریز حکومت ہے، کافر حکومت ہے، ایک طرف آزادی کی جنگ لڑ رہے، دوسری طرف شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سوال سمجھ آیا؟ 1937 کی بات ہے۔ ایک طرف شریعت حکومت سے کہتے ہو ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہو، دوسری طرف اسی حکومت سے شریعت کا مطالبہ کر رہے ہو۔ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس پہ بحث ہے۔ جمعیت علماء ہند ہمارے ملک کی سب سے بڑی جماعت تھی۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کے صدر بھی تھے اور پورے ہندوستان کے مفتی اعظم بھی تھے۔ فتویٰ ان کا کیا جناب، آپ کی جماعت کے ممبر نے صدر اسمبلی میں شریعت بل پیش کیا ہے اور آپ انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو کیا یہ مطالبہ درست ہے؟ مفتی کفایت اللہ صاحب نے فتویٰ دیا جو آج بھی کفایت المفتی میں موجود ہے، وہی درست ہے۔ حکومت بے شک کافر ہو، لیکن جہاں شریعت کے قانون کی سہولت ملتی ہے وہ لینی چاہیے۔ یہ بڑا اصولی فتویٰ تھا۔ حکومت کافر ہے یا جو بھی ہے، لیکن کافر حکومت سے بھی اگر شریعت کا قانون ملتا ہے تو لینا چاہیے، لینے میں کوئی حرج نہیں، لینا چاہیے۔ قادر مفتی بات موجود ہے، اس پر وہ بل پاس ہوا، نافذ ہوا اور عورتوں کو وراثت میں حصہ ملنا تھوڑا تھوڑا شروع ہوا۔ پنجاب میں عورتوں کو وراثت میں حصہ دلانے کے لیے کمپین کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تھانہ بھون کے مفتی اعظم سے مولانا مفتی عبدالکریم گمتھل بھی، یہ حضرت مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے، مفتی سید عبدالقدوس ترمذی صاحب کے دادا محترم تھے، حضرت مولانا مفتی عبدالکریم گمتھل بھی تھانہ بھون کے بڑے مفتی تھے، وہاں بیٹھ کے فتوے دیا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو علماء کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا پنجاب میں کہ یہاں پنجاب میں لڑکیوں کو حصہ دینے کا رواج نہیں ہے۔ پنجاب میں جا کے کمپین کو رسالہ لکھا، خطوط لکھے، پورے پنجاب میں انہوں نے 6 مہینے دورہ کیا، تقریریں کی، واز کیے، کوئی بچیوں کے ساتھ دو، لڑکیوں کا حق بنتا ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بہن کا بھی حق ہے، بیٹی کا بھی حق ہے۔ یہ ایک تمہیں تھوڑا سا پس منظر رکھ دیا کہ ایک مسئلہ تو ہمارے ہاں یہ تھا، ہمارے خاندانی نظام میں کہ اس کے فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا، کون کرے، یہ ہمارا تنازع چلا رہا تھا۔ اب بھی یہ تنازع اس حد تک موجود ہے، ہمارے ملک کے قانون میں بھی یہ موجود ہے کہ فیصلے شریعت کے مطابق ہوں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ قاضی اور جج شریعت جانتا ہو۔ یہ قانون موجود ہے کہ فیصلے کس کے مطابق ہوں گے، شریعت کے مطابق ہوں گے، اور یہ قانون میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والا جج اس کو کوئی شریعت کی ڈگری رکھتا ہو کوئی۔ اس لیے وہ بیچارے بیٹھتے ہیں جو شریف النفس لوگ، جو اپنے مزاج کے تو اپنے فیصلے کر دیتے ہیں، کہ مسلمان قسم کے جج وہ فتویٰ لے کر ہوگا، اس سے فتویٰ لو، فتویٰ دے کے فیصلہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ غنیمت ہے کہ یہ جھگڑا آج بھی ہے ہمارا یہ تقاضا ہے کہ جن ججوں سے آپ نے شریعت کے مطابق فیصلے لینے ہیں، لا ایجوکیشن میں یہ ہے LLB کے نصاب میں تبدیلی کرو، اردو پڑھاتے ہوئے پڑھاؤ، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ، حدیث اور فقہ کی کتاب بطور تعلیم کے، بطور تدریس کے ان کو پڑھائی جائے، تاکہ وہ جب جج کی کرسی پر بیٹھے جیسے انگلش لا کو جانتے ہیں ویسے شریعت کو بھی جانتے ہوں اور فیصلہ صحیح کر سکیں۔ یہ اسٹرگل چل رہی ہے۔
اس کا حل تھوڑا سا نکالا آزاد کشمیر میں سردار محمد عبدالقیوم خان مرحوم نے اپنے دور میں کچھ قوانین نافذ کیے، یہ الجھن پیش آ گئی، کوئی جج تو شریعت جانتا نہیں ہے، فیصلہ شریعت کے خلاف کیسے کرے گا، تو انہوں نے جوائنٹ سسٹم کر دیا. وہاں آزاد کشمیر میں جوائنٹ سسٹم، سول جج اور قاضی اکٹھے بیٹھتے ہیں. سول جج کے لیے LLB کی ڈگری ضروری ہے اور قاضی کے لیے کسی بڑے جامعہ کی یہ درس نظامی کی اور اس کے بعد تخصص فلسفہ کی سند ضروری ہے. دونوں بیٹھتے ہیں، تحصیل قاضی اور سول جج، ضلع قاضی اور سیشن جج اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں. یہ درمیان کا ایک سلسلہ تھا. آزاد کشمیر میں اس وقت پورے آزاد کشمیر میں یہ سسٹم، سول جج کی سطح پر بھی، سیشن جج کی سطح پر. قاضی اور جج اکٹھے بیٹھتے ہیں، جج تحصیل میں سول قاضی اور تحصیل جج، تحصیل قاضی اور سول جج، اور ضلع میں سیشن جج اور ضلع قاضی اکٹھے بیٹھتے ہیں اور باہمی مشورے سے فیصلہ کرتے ہیں. یہ ایک درمیانی صورت، مناسب صورت ہے جو آزاد کشمیر میں چلے، لیکن باقی ملک میں یہ نہیں. میں نے کہا ایک مسئلہ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ خاندانی نظام میں ہمیں شریعت کے مطابق فیصلے لینے کا حق تو ہے، لیکن فیصلہ کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی، اس کے لیے شریعت جاننا ضروری نہیں ہے. ایک ہماری الجھن یہ ہے جو نظام ہے. اسی زمانے میں انڈیا کی ایک اور بات بھی، کیونکہ اس وقت تقابل ہندوؤں سے تھا، وراثت میں بیٹے کے ساتھ ہندوؤں سے مختلف تھا ہمارا نظام. ایک اور مسئلہ میں مختلف ہو گیا. ہندوؤں میں متبنہ منہ بولا بیٹا، اس کا مذہبی طور پر اگر کوئی شخص کسی کو بیٹا کہہ دے، بیٹا بنا لے تو بن جاتا ہے. بیٹا تصور ہوتا ہے، وہ جانشین ہوتا ہے، اس کو وراثت ملتی ہے، وراثت کا حقدار ہوتا ہے. ہندوؤں میں مذہبی طور پر دھرم شاستر میں لکھا ہوئی. یہ جناب نبی کریم سب سے پہلے عرب معاشرے میں بھی تھا متبنہ. حضور نے بیٹا بنا لیا تھا. کس کو بنایا تھا؟ زید بن حارثہ کو. بیٹا سمجھا جاتا تھا، کنیت بھی بدل گئی تھی. وہ زید بن محمد کہلاتے تھے، یہ حضور ابو زید کہلاتے تھے. یہ سارا کچھ ہو گیا تھا. اللہ پاک نے نفی فرما دی نہیں. ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہ تو اسلام کو ختم کر دیا. یہاں ہے جہاں تھا اور اب بھی ہے. ایک کیس پیش ہو گیا متبنہ کا، انگریز جج تھا. اس وقت دلیل پیش کی ہمارے متبنہ نہیں ہوتا، مسلمانوں کو متبنہ ہوتا ہے. متبنہ کی کوئی شرعی حیثیت ہے. ایک لطیفہ درمیان عرض کرنا، ہمارے ہاں ایک صورت ہوتی ہے، منہ سے کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا، کوئی بھائی نہیں بنتا، کوئی باپ نہیں بنتا. حج کے لیے بن جاتا ہے. بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ارے یہ لطیفہ چلتا ہے. حج میں عورت کے لیے ساتھ محرم ہونا شرط ہے. شرم بھی ضروری ہے، قانون بھی ضروری ہے. تو کئی جگہ ہوتا ہے جناب، وہ عورتیں میرے پاس بھی کئی دفعہ آتی ہیں، میں نے فلاں کو بھائی بنا لیا ہے، آپ تصدیق کر دیں آگے مجھے حج کا ویزا. میں نے فلاں کو بیٹا بنا لیا ہے، آپ تصدیق کر دیں. وہ کسی بڑے عالم کی تصدیق کے بغیر سعودی سفارت خانے مانتے نہیں ہیں. تو میں تو بھائی بیوی بیٹے بنانے سے نہیں بنتے، بنے بنائے جاتے ہیں. بھائی بیٹے باپ بنانے سے نہیں بنتے، یہ بنے بنائے جاتے ہیں. ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. خیر مسئلہ یہ تھا متبنہ کا، اس زمانے کی بات ہے. ہندوؤں میں مذہباً بھی رواجن بھی متبنہ ہوتا ہے. اپنی ساری جائیداد کوئی آدمی متبنہ کے نام لکھ کر اپنی اولاد کو محروم کر دے ہو جاتا ہے. پوری جائیداد اپنا اولاد کو چھوڑ کر کسی کے نام لکھ دے ہو جاتا ہے. قانوناً بھی مذہباً بھی. ایک جگہ یہ چل گیا کیس میں فیصلہ کر دیا بھی یہ متبنہ وارث ہے. وارث تو نہیں ہوتا بھائی.
ہمارے یہاں وراثت غیر وارث کے تیسرے حصے سے زیادہ نہیں چلتی، تو بھی اگر کرے تو بطور وارث کے نہیں ہوتا، وہ بطور وصیت کے ہوتا ہے۔ اس پر بھی شور بچا، ابھی وہاں یہ سلسلہ بھی 2 مسئلے اور شامل ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کے ماحول میں 2 مسئلے اور شامل ہو گئے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کے تمام مکاتب شعبے کے علماء ایک وفاق میں جمع ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ دیوبندی، بریلوی، اہل شیعہ سب متحد ہیں اپنے خاندانی نظام کو بچانے کے لیے۔ اس وقت انہیں 2 بڑے مسئلے درپیش ہیں۔ ایک یہ، آپ کے ہاں جو لہم حل لہم ولا هم یحلون لہم، کافر اور مسلمان کا نکاح آپس میں، وہ کہتے ہیں غلط بات ہے۔ کامن سول کوڈ کے نام سے ہندوستان کے مسلمانوں سے مطالبہ ہے کہ اپنی ضد چھوڑ دو کہ ہم کسی کافر کو رشتہ نہیں دیں گے یا کسی کافر سے رشتہ نہیں لیں گے۔ باقی مذہبوں والے آپس میں رشتے کرتے ہیں، تم کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان اس بات پڑے ہوئے ہیں کہ دستور میں ہمیں تحفظ حاصل ہے، کہ ہمارے انگریزوں کے دور سے تحفظ حاصل ہے کہ ہمارے خاندانی معاملات کس کے مطابق طے ہوں گے، شریعت کے مطابق طے ہوں گے۔ اس بات پڑے ہوئے ہیں، وہ اس بات پڑے ہوئے ہیں کہ دستور پہ لکھا ہوا ہے کامن سول کوڈ کہ خاندانی قوانین مشترک ہوں گے۔ یہ لڑائی چل رہی ہے، اور ہندو مسلمان کا نکاح، مسلمان سکھ کا نکاح، سکھ ہندو کا نکاح، ہندو عیسائی کا نکاح، مسلمان یہودی کا نکاح، یہ وہاں ایک مشکل مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ بحث ہندوستان میں اس پہ ہو رہی ہے کہ یہ غیر مسلم کی تمیز کیوں ہے نکاح۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس پر بڑی شدید مخالفت کا سامنا ہے، اور وہ بڑی قوت کے ساتھ مزاحمت کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم تو اپنا یہ فرق مسلمان کافر کا قائم رکھیں گے، اس لیے کہ قرآن پاک کا حکم ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ۔ یہ کسی مجتہد کا فیصلہ نہیں ہے، قرآن پاک کا حکم ہے، نص قطعی ہے، نص صریح ہے۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی اور یورپ میں اس سے زیادہ، مغربی دنیا میں اس سے زیادہ یہ مسئلہ ہے۔ وہاں جو چونکہ اکٹھے رہتے ہیں، سینکڑوں کیس ہیں، مسلمان لڑکے نے سکھ سے نکاح کر لیا، یہودی سے نکاح کر لیا، عیسائی سے کر لیا، ہندو سے کر لیا۔ جب وہاں عدالت میں جائے کرتے کوئی بات نہیں ہے، کیا کر لیا، عدالتوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اور شرع نے یہ بات درست، میں نے خود جوڑے دیکھے ہیں، لڑکی مسلمان ہے، لڑکا سکھ ہے، لڑکا مسلمان ہے، لڑکی ہندو ہے۔ یہ جھگڑا یورپ میں بھی ہے، لیکن بعض مقامات ایسے کچھ تھوڑا تھوڑا تحفظ حاصل ہے۔ امریکہ کے قانون میں یہ، دستور میں یہ بات ہے کہ اگر کسی مذہب کے ماننے والے آپس میں کوئی ایک بنا لے سوسائٹی، اور اپنے مذہبی خاندانی مسائل اور حلال حرام کے مالیاتی مسائل اپنی عدالتوں سے طے کرانا چاہیں، امریکی دستور میں یہ سہولت موجود ہے کہ وہ اپنی مذہبی عدالتیں بنا سکتے ہیں۔ امریکی دستور میں یہ یہودیوں کو بھی حاصل ہے، ہمیں بھی اصل تو یہودیوں کے لیے ہمارے لیے بھی ہے کہ اپنے خاندانی 2 قسم کے مسائل، نکاح، طلاق، وراثت، خاندانی مسائل، اور حلال حرام سے متعلقہ مالیاتی مسائل، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہودیوں نے بھی اپنی عدالتیں بنائی ہوئی ہیں، اور بہت سی جگہ پر ہمارے مسلمانوں نے بھی بنائی ہوئی ہے، شریعہ بورڈ کے نام سے۔ نیو یارک میں بھی ہے، اٹلانٹا میں بھی ہے، شکاگو میں بھی ہے، بہت سے شہروں میں عدالتیں بنی ہوئی ہیں۔
لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں فریق مسلمان ہوں اور دونوں سالسی کے مسلمان دونوں فریق لکھ کر دیں کہ ہمارا فیصلہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اور آپ کو ہم حکم مانتے ہیں. تو شریعہ بورڈ ان کی درخواست پر شریعت کے مطابق جو فیصلہ کر دے. امریکہ میں یہ سہولت موجود ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس کے خلاف اپیل نہیں سنتا. دونوں فریق مسلمان ہوں، دونوں لکھ کر دیں اور شریعہ بورڈ فیصلہ کر دے قرآن و سنت کے مطابق، تو امریکہ کا سپریم کورٹ بھی اس کے خلاف اپیل نہیں سنتا. مذہبی معاملہ ہے، مذہبی عدالت نے طے کر دیا ہے، ہم اس کے خلاف اپیل نہیں سنتے. وہ یہ تحفظ شریعہ بورڈ کے نام سے. میں نے نیو یارک میں شریعہ بورڈ کی کئی اجلاس اٹینڈ کیے ہیں. میں نے فیصلہ کرتے دیکھا ہے، فیصلے ہوتے دیکھے ہیں، تحفظ ہوتے دیکھے ہیں. بلکہ ایک لطیفہ یہ ہوا، ایک دفعہ نیو یارک میں شریعہ بورڈ کی سالانہ مجلس کو 8-10 سال پہلے کی بات ہے، سالانہ کی مختلف 5, 7, 10 بڑے شہروں کے شریعہ بورڈز کی مشترکہ میٹنگ تھی سالانہ. تو میں بھی کیا ہوں تو انہوں نے مجھے بھی پتہ چلا، مجھے بلا لیا اور مجھے ایک نشست کا مہمان خصوصی بنا دیا اور سنتے رہے. ایک رپورٹ پیش ہوئی، وہ بات کرنا چاہتا ہوں. شکاگو کی شریعہ بورڈ کی مالیاتی جھگڑا تھا، دونوں فریق مسلمان تھے، کاروبار مشترک کیا تھا، نہیں چلا، تقسیم ہوا، اثاثوں کی تقسیم کا جھگڑا تھا. 8 سال سے عدالتوں کے دھکے کھا رہے تھے، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. تو خود عدالت نے شکاگو کی لوکل کورٹ نے وہ فیصلہ ریفر کر دیا شریعہ بورڈ کو، تمہارا جھگڑا یا جھگڑا. انہوں نے مسجد میں 5-7 دفعہ بلایا اور مہینے میں 1.5 مہینے میں فیصلہ کر دیا. اب وہ فریق میں متوجہ تھی، قرآن کے مطابق فیصلہ کیا گیا. انہوں نے وہ فیصلہ کر کے کورٹ کو لوکل کورٹ کو بھیج دیا. انہوں نے شکریہ کا خط لکھا، آپ کی 60 سال میں حل نہیں ہوا، آپ نے 2 مہینے میں حل کر دیا ہے. تو اس قسم کے کیس آپ کو اور بعد میں بھیج دیا کروں گا، بالکل بھیجے، اس لیے بیٹھے. یہ وہاں رپورٹیں پیش ہوئی. تو اجلاس کے بعد ایک صحافی مجھ سے پوچھنے کا مولانا آپ کو کیسا لگا یہ منظر؟ یہ سسٹم کہ امریکہ کے بہت سے شہروں میں شرعی عدالتیں ہیں، وہ مسلمانوں کے معاملات شریعت کے مطابق طے کرتی ہیں اور مقامی عدالتیں بھی اس کو مانتی ہیں، یہ آپ کو کیسا لگا؟ یار بہت اچھا لگا، لیکن ایک درخواست ہے، یار اس قسم کی عدالتیں ہمیں لاہور میں بھی بنانے دو. کیا ٹھیک تھی نا یار، ہمیں لاہور میں بنانا دو. لاہور میں سارا دنیا سر کو اٹھا لیتے یہ کیا کر رہے ہیں. ان دنوں میں یہ سوات کا جھگڑا تھا شرعی عدالتوں کا، بنگلورو میں کیوں نہیں بنا دیتے یار. یہ شرعی عدالتیں جو شکاگو میں بیٹھی ہیں، ٹورانٹو میں بھی بیٹھتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں میرا والے مسلم پڑھتے رہے، مولانا احمد یہ بورڈ کے ممبر فیصلے کرتے. میں نے کہا ہمارے مولوی حضرات بیٹھتے ہیں یا یعنی واشنگٹن میں بیٹھ کے تو مولوی مسلمانوں کے فیصلے کر سکتا ہے، بنگلورو میں بیٹھ کے کیوں نہیں کر سکتا یار؟ لاہور میں بیٹھی ہو یہاں بھی کرنے دو. میں نے کہا میری درخواست ہے کہ ہمیں لاہور میں بھی کرنے دو، گجرات میں کرنے دو، پشاور میں کرنے دو، وہاں ٹانگ کیوں ہونا چاہیے؟ جواب ٹھیک ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے جنوبی افریقہ میں بھی ہے مسلم جوڈیشل کونسل کے نام سے، بہت منظم سسٹم ہے. میں نے 2 دفعہ وزٹ کیا اس کا، کیپ ٹاؤن میں اور جوہانسبرگ میں. مسلم جوڈیشل کونسل وہاں بھی جنوبی افریقہ کے دستور میں یہ سہولت موجود ہے کہ مسلمان اپنے خاندانی مسائل کے لیے اور حلال حرام کے مالیاتی مسائل کے لیے اپنی عدالتیں بنا سکتے ہیں، اور وہ عدالتیں جو فیصلہ کرے گی وہ فائنل ہوگا. جنوبی افریقہ کی کورٹ اس کے خلاف اپیل نہیں سنے گی. یہ مذہبی معاملہ ہے، مذہبی علماء کا فیصلہ اور ٹھیک ہے. مسلم جوڈیشل کونسل کے رہنماؤں سے میرے بڑے طویل انٹرویو ہوئے، میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے. ان کا طریقہ کار یہ، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ان کا طریقہ کار یہ ہے افریقہ والوں کا. میں نے ان سے پوچھا آپ کے پاس کتنے کیس آتے ہیں؟ یہ کیپ ٹاؤن کی کونسل کی بات ہے، وغیرہ دفتر ہے، وغیرہ عدالت ہے، وغیرہ سسٹم ہے،
حراملہ ہے، ان کا ہمارے پاس ہفتے میں تقریباً 90-80 کے درمیان اس سے ہماری کیس آتے ہیں، ہفتے میں پورا ہفتہ کیس وصول کرتے ہیں ہم. کیس وصول کرنے کے بعد کیس وہی آتا ہے جس میں دونوں فریق مسلمان ہوں، دونوں فریق وہی لیتے ہیں، دوسرا لے نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ہم پہلے ثالثی کے طور پہ فیصلہ کروانے کی کوشش کی. ان کا جنوبی افریقہ والوں کی مسلم جوڈیشل کونسل کا طریقہ کار ہے، جھگڑا آ گیا. وہی جو قرآن پاک نے تم شکا کا پہلے ہم آپ کے پاس حکم میں ملا لی، وہ حکم میں ملا لیا، ثالثی کرو بھائی، حکم بناؤ، درمیان میں کوئی صلح کراؤ. ہم پہلے مرحلے میں ثالثی کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور کچھ 2-4 آدمی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، جاؤ یار ان دونوں کی صلح کرو. چلیے وقت دیتے ہیں 1 ہفتے کے اندر، 2 ہفتے کے اندر. صلح نہیں ہوتی تو پھر ہم قضاءً فیصلہ کرتے ہیں، باقاعدہ کیس سنتے ہیں اور قضا کے طور پہ پہلے مصالحتاً وہ نہ ہو سکے، مصالحتاً جو بھی ہو جائے، مصالحت کچھ بڑا دائرہ وسیع ہے، مصالحتاً جو بھی ہو جائے دائرہ بڑا وسیع ہے. اگر مصالحتاً فیصلہ نہیں ہو پاتا تو پھر ہم قضاءً فیصلہ جمعرات، ہفتہ یا جمعرات کے 2 دن ہماری عدالت رکھتی ہے، باقاعدہ کیس سنتے ہیں، فیصلہ صادر کرتے ہیں، وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے، مقامی قانون سے احترام. تو انڈیا میں بھی عمارت شریعہ کے نام سے، امریکہ میں ہے شریعہ بورڈ کے نام سے، جنوبی افریقہ میں ہے مسلم جوڈیشل کونسل کے نام سے، اور انڈیا میں کیا ہے؟ عمارت شریعہ. مستقل سسٹم ہے. بہار میں قائم انگریزوں کے دور سے قائم ہوا تھا. وہ معاملات جو شریعت سے تعلق رکھتے ہیں اور آپس کے معاملات طے کیے جا سکتے ہیں، ان میں سب سے مضبوط عدالت پرائیویٹ عدالت پٹنہ کی ہے، بہار میں. اس وقت وہاں خالد سیف اللہ یہ اس کے خالد سیف اللہ رحمان امیر شریعت ہیں، وہ باقاعدہ امیر شریعت کے رہتے ہیں. ان سے پہلے حضرت مولانا قاضی مجاز الحسنی صاحب تھے، ان سے پہلے حضرت مولانا مولت اللہ رحمانی تھے، ان سے پہلے حضرت مولانا سجاد صاحب تھے. حضرت بدری کے زمانے اس دور کی بات ہے، وہاں سے چلی آ رہی ہے. ان کا ترتیب یہ ہے کہ فریقین آتے ہیں، یہ کاؤنسلنگ کا طریقہ ہے. درخواست دیتے ہیں ہمارا فیصلہ آپ کرتے ہیں، وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. انہیں یہ سہولت حاصل ہے کہ مسلمانوں کی ثالثی کونسل عمارت شریعہ 2 مسلمان فریقوں کے درمیان جھگڑے کا جو فیصلہ کر دے، اگر وہ خاندانی نظام سے متعلق ہے، مالیات سے متعلق ہے، تو مقامی عدالتیں احترام کریں گی، مقامی عدالتیں اس کو تسلیم کریں گی. 3 برطانیہ میں یہ جھگڑا چل رہا ہے. برطانیہ میں 20 لاکھ یا 30 لاکھ کے لگ بھگ مسلمان ہیں. برطانیہ میں پروٹیسٹنٹ فرقے کے سربراہ تھے آرچ بشپ آف کنٹربری ڈاکٹر رومن ولیم، اب تو خالی ریزائن کر گئے. پروٹیسٹنٹ فرقے کے سب سے بڑے جس طرح کیتھولک میں پاپا روم ہے، کیتھولک میں پاپا روم سب سے بڑے ان کی اتھارٹی ہے. پروٹیسٹنٹ میں آرچ بشپ آف کنٹربری ان کا بڑا چرچ ہے، اس کے چیف کو آرچ بشپ آف کنٹربری کہتے ہیں. سمجھنے کے لیے سمجھ لیجیے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، بات سمجھانے کے لیے بڑے ادارے کے بڑے سربراہ، دارالعلوم کراچی کے صدر وہ آرچ بشپ آف کنٹربری چرچ کے بڑے پارٹیزان. ڈاکٹر روون ولیمز یہ زندہ ہے لیکن استعفیٰ دے گئے. آج سے کوئی 10-12 سال پہلے انہوں نے ایک تجویز رکھی کہ برطانیہ میں رہنے والے مسلمان 20 لاکھ یا 30 لاکھ جتنے بھی ہیں، مسلمانوں کا دعویٰ 40 لاکھ ہے، وہ کہتے ہیں تم 15 لاکھ 20 لاکھ ہو، چلو 25-30 تو ہو گئی، درمیان میں 25-30 لاکھ سمجھ لیں. ڈاکٹر رومن ولیمز نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے نکاح طلاق کے فیصلے اور حلال حرام کے فیصلے ان کی شریعت کے مطابق ہوں، اور یہ بھی ان کا حق ہے کہ یہ فیصلے ان کے اپنے قاضی علماء کریں.
ڈاکٹر روہن نے یہ بات کہہ دی کسی تقریب میں، کسی انٹرویو میں، کہ مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ ان کے نکاح طلاق کے خاندانی مسائل اور حلال حرام کے مالیاتی مسائل ایسے تنازع میں فیصلے ان کی شریعت کے مطابق ہوں، اور فیصلے کرنے والے کون ہوں ان کے اپنے قاضی۔ شور بند کیا جناب پورے برطانیہ میں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مولویوں کی عدالتیں برطانیہ میں، ہم کراچی میں بننے دے رہے ہیں، یہ برطانیہ بنا رہا ہوں۔ مولوی جج کی کرسی پہ بیٹھے، کیا بتا رہے؟ سارے ملک کے پادری پیچھے پڑ گئی، کیا تھا تم نے؟ وہ ڈٹ گیا، میں نے صحیح ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، حق ہے گیا، حق ہے۔ میں نے اس پر وہاں ایک سیمینار ہوا تھا لندن میں اس زمانے میں نے کہا یار جس کو ابھی تک تم حق تسلیم نہیں کر رہے، پاکستان میں ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا، مولویوں نے کہہ دیا تھا، یہاں جو اقلیتیں ہیں ان کے خاندانی نظام کے مسائل ان کے مذہب کے مطابق طے ہمارے 22 طلاق کا حصہ ہے۔ تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء نے جو 22 طلاق دیے تھا نا، ان میں یہ طے ہے۔ میں نے جو مولویوں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ ان کا حق ہے یار، اب بھی ہندو میرج ایکٹ پاس ہوا ہے قومی اسمبلی، اسی بنیاد پر ہوا ہے۔ آپ کا حق تسلیم، ہم نے تو حق تسلیم کیا ہوا ہے۔ آپ کے نکاح طلاق آپ کے قانون کے مطابق، آپ کی وراثت آپ کے قانون کے مطابق، ہندوؤں کا، یہودیوں کا، سکھوں کا، ہم سکھوں پر قدوری نافذ نہیں کریں گے، سکھوں پر ان کا جو کتاب ہے وہ نافذ۔ میں نے کہا جس حق کو تسلیم کرنے میں آپ کو ابھی تک تردد ہے، ہم تمہارا یہ حق پاکستان میں 60 سال پہلے اعلان کر چکے ہیں، تم ابھی تک تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو۔ لیکن بہرحال پادری صاحبان نے انکار کر دیا کہ نہیں بھائی یہ غلط بات ہے۔ ڈاکٹر رومن ولیمز نے پادریوں کی کونسل میں کھڑے ہو کر بڑا جواب کرنے کے لیے کیا کہا تم نے؟ تو کہا میں نے ٹھیک کہا ہے، اب بھی کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ان کا حق ہے۔ دنیا میں ہر مذہب کا حق ہے کہ خاندانی نظام نکاح طلاق کے مسئلے ان کے مذہب کے مطابق ان کا حق ہے، اور یہ بھی ان کا حق ہے کہ یہ فیصلے ان کے اپنے مذہبی قاضی کریں۔ اس پر ہم نے ان کے اظہار تشکر میں لندن میں ایک سیمینار کیا تھا۔ ٹھیک کیا تھا، غلط کیا تھا؟ آپ شکریہ جناب، شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار۔ برنڈی صاحب فورم کے تحت میں نے صدارت کی تھی سیمینار کی۔ جناب فادر رومن ولیمز ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے برطانیہ میں لندن میں بیٹھ کر ہمارے جائز حق کی حمایت کی ہے اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ میں عالمی تناظر عرض کر رہا ہوں، امریکہ کا، برطانیہ کا، جنوبی افریقہ کا، انڈیا کا، یہ مسئلہ وہاں میں نے جیسے ہندوستان میں نکاح کا مسئلہ کہ نکاح کس کا ہے کس کا نہیں ہے، حلال حرام، مسلم غیر مسلم، یہ مسئلہ انڈیا میں بھی ہے، یہ مسئلہ یورپ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، کہ مسلمان کا غیر مسلم سے نکاح ہم نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں غلط، تم غلط اڑے ہوئے ہو، مذہب کی تمیز نکاح کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہ بڑے تنازعات، بڑے مقدمات چلتے ہیں، ان کی عدالتوں میں جاتے ہیں تو اپنے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی عدالتوں میں جاتے ہیں، وہ محدود ہے، بہت محدود پیمانے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک جھگڑا تو ہمارا یہ ہے، اور ایک جھگڑا طلاق کا بھی ہے، طلاق کا بھی مساوی حق ہے کہ نہیں، یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ مغربی دنیا میں مرد اور عورت کے لیے طلاق کا مساوی حق ہے، جیسے مرد کو حق حاصل ہے عورت کو بھی حق حاصل ہے۔ ایک مسئلہ اور اب کھڑا ہو رہا ہے، ایک تو ہے نا کہ مسلمان غیر مسلم کا نکاح بات ہے، ایک ہے آپس میں محرمات کا مسئلہ، کیا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم ساری عاماتکم خالاتکم، یہ ساری آیت ذہن میں رکھ لیں۔
محرم مسئلہ کے بننے سے یہ محرمات کی اتنی فہرست ہے نا، ہمارے یہاں تو ہے، لیکن مغربی دنیا بھی اس کو نہیں مانتی، انڈیا بھی نہیں مانتا، کامن سول کوڈ کوئی پابندی نہیں ہے، اور موٹے موٹے دو چار کام ہیں، ماں بیٹی بہن باقی ایک جگہ یہ بھی ہے۔ تو میں نے اس کیا کہ خاندانی نظام کے حوالے سے ہمیں ہمارے خاندانی نظام کو دنیا کے تناظر میں ہمارے اپنے گھر کے جھگڑے اور ہیں، ہمارے گھر کے جھگڑے تو 3 طرح کے 2-3 ہو گئی ہیں کہ ایک یہ ہوئی ہے، وہ ہمارے جھگڑے یہ ہیں اپنے موقع پہ، ہمارے جھگڑے اور نوعیت کے ہیں، لیکن عالمی سطح پر ہمیں خاندانی نظام کے حوالے سے دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ جو جھگڑے درپیش ہیں، میں نے ان کی ہلکی سی جھلک عرض کی ہے کہ نکاح میں بھی، طلاق میں بھی، وراثت میں بھی، حلال حرام میں بھی ہمیں دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ موجودہ حالات میں 20 مسائل ہیں جن پر بحث ہو رہی ہے، اور ہم سے تقاضا ہے ترمیم کرنے کا، اس کو رد و بدل کرنے کا ہم سے تقاضا ہے، اور ہم بھارت اصولوں پر اڑے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے مسلمان اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے نصوص قطعیہ میں کوئی تبدیلی کرنے کی لیے تیار نہیں ہے، تو کر بھی نہیں سکتے ہیں، خدا نہ خاصا تیار ہو بھی جائے تو کر لیں گے، ہو جائے گی۔ ایک بات ہے کہ پاس میں وہی پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی، ہمارے یہاں بھی ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ ہر 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد خاندانی مسائل کو اثر نو چھیڑا جاتا ہے، اس میں ترامیم کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی عالی قوانین کے نام سے، کبھی خواتین کے حقوق نسواں کے تحفظ کے نام سے، کبھی دہشت گردی گھریلو کو ختم کرنے کے حوالے سے قوانین میں ترمیمیں ہوتی آ رہی ہیں۔ اس پر ہم مزاحمت بھی کر رہے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے ہم مزاحمت احتجاج بھی کرتے ہیں، مزاحمت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی، اس حقیقت کو دنیا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مسلمان جیسا کیسا بھی ہے اپنے خاندانی مسائل میں، معاشرتی مسائل میں، قانون کے کاغذوں میں جتنی مرضی ترمیم کر رہے ہیں، لیکن عام مسلمان اپنے معاشرتی قوانین میں، خاندانی قوانین میں شریعت کی احکام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھ رہے کہیں بھی دیکھ رہے، ایک ہے عملاً کوئی کمزوری ہونے والا بات ہے، لیکن کوئی مسلمان اپنے معاشرتی اور خاندانی قانون میں شریعت کے کسی حکم سے دستبردار ہو جائے۔ آئینی قوانین کو سن 62 میں نافذ ہوئے تھے، عرصہ گزر گیا ہے، ابھی کاغذوں میں ہیں، بہت سارے مسائل کاغذوں میں ہیں۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی بھی تھی، ہمارا تفویض طلاق کا خانہ لکھا ہوا ہے، سن 62 سے لکھا ہوا ہے، میں عمومی مثال بتا رہا ہوں، نکاح کے فارم میں تفویض طلاق کا خانہ لکھا ہوا ہے، مغرب کو مطمئن کرنے کے لیے کہ خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے، ابھی پڑھا ہے فارم؟ پڑھے ذرا، اب ہر ہفتے میں 1-2 پور کرتے ہوں گے، ہر ہفتے میں 1-2 تو پور کرو، علماء کرام پور کرتے ہی ہوں گے، ابھی پڑھیں۔ یہ ہم نے ان کو خوش کرنے کے لیے شامل کیا تھا، کیا خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے؟ یہ سوال یہ نہیں تھا، کرتے تو ہو بھی جاتا ہے، اگر خاوند بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دے تو ہو بھی جاتا ہے، نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے۔ ہماری فقہ کی ساری کتابوں میں تفویض طلاق کے باب موجود ہے، ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سن 62 سے لے کر 2017 تک کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 55 سال ہو گئے۔ 90% علماء کو پتہ نہیں کہ کیا ہے، پتہ ہے 90% علماء کو نہیں پتہ، نکاح پڑھانے والوں کو نہیں پتہ، فارم پر کرنے والوں کو نہیں پتہ، 55 ہو گئے، سب صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا، نہیں پتہ۔ میں سکتا ہوں یار وقت ضائع کر، اپنا بھی ہمارا بھی، لوگ نہیں مانگے گا۔ تمہارے 62 کے قوانین لوگوں تو ابھی تک ہضم نہیں ہوئے، اب رہے کیا کرواؤ گے؟
کاغذوں میں لکھ لو جو لکھنا. سوسائٹی کی عملی صورتحال یہ ہے کہ سوسائٹی آج بھی نکاح طلاق کا مسئلہ مولوی سے ہی پوچھے. اس پر ایک لطیفہ سنا کے بات کروں. ہمارا عمومی مزاج کیا ہے؟ ایک دفعہ شاید پہلے سنا تھا، ایک بس آخری لطیفہ سمجھ گیا. مدارس کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا. پرانی بات ہے، مدارس کا کیا بنے گا. یہ ہر 10 سال کے بعد مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. میں دوستوں کا یا کچھ بھی نہیں بنے گا، یہی مدرسے بھی کام کرتے رہیں گے، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، مدرسے اپنا کام کرتے رہیں گے. سیمینار یہ تھا کہ مدارس کے خلاف بڑی مہم ہے، عالمی سطح پر، ملکی سطح پر کیا ہوگا، بچیں گے کیسے، کیسے تحفظ ہوگا. میں نے بھی ایک مقالہ پڑھا، مقالہ پڑھ کے بن گیا. ایک بات زبانی سنو، ڈاکٹر محمود غازی صاحب اور بڑے قابل دانش پر بیٹھے ہوئے، ارے ایک زبانی بات، جٹ کی بات سن لو. ہم مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ مدرسہ کہتے کس کو؟ بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں ہے، چٹائیوں کا نام مدرسہ نہیں ہے. مدرسہ مولوی اور سوسائٹی کے تعلق کا نام ہے. مدرسہ کس کا نام ہے؟ مولوی اور سوسائٹی کے تعلق کا نام. مولوی سوسائٹی کو کچھ دیتا ہے، کچھ لیتا ہے. میری بات سب سن رہے ہیں آپ؟ مولوی سوسائٹی کو کچھ دیتا ہے اور کچھ ہمارا لین دین چلتا رہتا ہے. دیتا کیا ہے؟ کسی صاحب کو نماز میں شک ہو گیا ہے تو کہاں سے پوچھے گا؟ روزے میں شک پڑ گیا، کس سے پوچھے گا؟ حج میں گڑبڑ ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، دم دینا ہے کہ نہیں دینا، صدقہ کرنا، کس سے پوچھے گا؟ نہیں. شام کو گھر گیا ہے، سارا دن دفتر میں بیٹھا بیٹھا مولوی کو کوسا، مولوی یہ، مولوی وہ، مولوی فلاں، مولوی وہ، سارا دن سناتا رہا. شام کو گھر گیا، عالیہ محترمہ سے کوئی 2-4 جملوں کا تبادلہ ہو گیا اور شک پڑ گیا رات گھر میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا. یہ کسے پوچھے گا؟ سیشن جج کے پاس جائے گا کہ میرا گھر میں رہنا جائز ہے یا نہیں، یہ پوچھے گا. تھانیدار سے پوچھے گا. جب تک مولوی سے پوچھ کر تسلی نہیں کرے گا، اس کی تسلی نہیں ہوگی. سیشن جج صاحب بھی مولوی سے ہی پوچھے گا. اور تھانیدار کیسے پوچھے گا؟ آئی جی پولیس کیسے پوچھے گا؟ وزیر اعلیٰ صاحب کو نماز میں شک پڑ گیا، کیسے پوچھے گا؟ ممکن نہیں ہے. سارا دن مولوی کے خلاف باتیں کرتا رہے گا، لیکن شام کو مسئلہ پیش آ گیا، مسئلہ پوچھے گا کس سے؟ یہ دانشور جو شیخی بگاڑتے رہتے ہیں نا، یہ بھی مسئلہ مولوی سے مجھ سے پوچھتے ہیں. مسئلہ کیسا؟ سارا دن ڈیٹ پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا فلسفے پیش کرتے رہتے ہیں. مسئلہ پوچھنا ہوتا تو مولوی سے پوچھتے ہیں. یہ مولوی سوسائٹی کو دیتا ہے، یہ دیتا ہے نہیں دیتا؟ مولوی سوسائٹی کو، آپ پریشان نہ ہو، آپ بہت کچھ دیتے ہیں. کہتے مولوی دیتا ہی دیتا. نا مولوی دیتا بہت کچھ ہے. دیتا ہی نہیں دیتا، کچھ لیتا بھی ہے. کوئی صاحب گھر میں پریشانی ہے، کوئی مصیبت آ گئی، الجھن آ گئی، مسئلہ سنا ہوا ہے بھی کہ صدقہ خیرات سے مصیبت ٹلتی ہے. یہ ہے صرف یہ نہیں ہے بھی صدقہ خیرات سے مصیبت ٹلتی ہے. وہ پریشانی گھر میں تھی، وہ صاحب گئے جا کے بکرا منڈی سے بکرا خریدا. یہ بکرا سیشن کورٹ جائے گا یا سپریم کورٹ؟ آنے جائے گا چیمبر آف کامرس میں جائے گا. تلاش کرے گا کس مسجد میں 10 درویش ہیں. جب تک کسی مسجد مدرسے میں 10-20 درویش دیکھ کر بکرے کی رسی کو نہیں پکڑائے گا، اس کی تسلی نہیں ہوگی. تو ہو جائے گی. مجھے اسلام آباد کا ہمارا ایک مدرسہ کہتے ہیں سرداری صاحب بھی ہمیں ہفتے میں 2 بکرے بھیجا کرتے. میں معلوم جاتا رہتا تو سرداری صاحب ہفتے میں 2 بکرے بھیجتے. میں کہا بکرا مسئلہ کس سے پوچھنا ہے اور بکرا کس کو دینا ہے؟ میں نے کہا یار
امریکہ الٹا لٹک جائے گا. مسئلہ ہم نے بتانا ہے, بکرا ہم نے کھانا ہے. اس کو کلچر کہہ لو, اس کو کچھ کہہ لو, مسئلہ ہم نے بتانا ہے. اور بکرا کس نے کھانا ہے؟ ہم نے کھانا ہے. جب تک ہمارا مولوی کا اور سوسائٹی کا یہ لین دین